فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہیں اے عزادارو آؤ مجلس میں اے عزادارو آؤ مجلس میں فاطمہ انتظار کرتی ہیں نعرہ اب تک حیدر کی فضیلت کا بیان ہے اب تک تاریخ زمانہ سلطان کربلا پیاسا ہے 3 روز سے مہمان کربلا وہ پیاس اور وہ بھوک وہ میدان کربلا کی ہر سمت دھوم ہے تنہا ہر قتل گاہ میں نعرہ سلوات وہاں زندگی حسین سے ہے، شب حیات میں ہر روشنی حسین سے ہے۔ جہاں ہے موت وہاں زندگی حسین سے ہے، شب حیات میں ہر روشنی حسین سے ہے۔ یہودیوں سے ہماری کبھی بنی ہی نہیں، بنے بھی کیسے جب دوستی حسین سے ہے۔ افضل ہے کون جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ افضل ہے کون جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ صرف ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ زندہ رہنے کے لیے شاہ کی عزا کافی ہے، ہم کو بس فاطمہ زہرا کی دعا کافی ہے۔ زندہ رہنے کے لیے شاہ کی عزا کافی ہے، ہم کو بس فاطمہ زہرا کی دعا کافی ہے۔
چاہے کتنی ہی مخالف ہو زمانے کی ہوا، ہمیں بس عباس کے پرچم کی ہوا کا علی کے لال شاہ مشرقین سے مانگو، جناب فاطمہ زہرا کی چین سے مانگو۔ علی کے لال شاہ مشرقین سے مانگو، جناب فاطمہ زہرا کی چین سے مانگو۔ سبق دیا ہے یہ راہب و فدرس نے، جو خدا سے نہ ملے حسین سے مانگو۔ نماز بولی تبرک میں کیا دو گے، نماز بولی مجھے تبرک میں کیا دو گے، حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے۔ وہ روح پھونکیں گے کربلا کی مٹی میں، کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دیں گے۔ بپا کریں گے ابھی قیامت علی اصغر، بپا کریں گے قیامت ابھی علی اصغر، وہ رن میں جائیں گے اور صرف مسکرا دیں گے۔ ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں، ہمارے گھر کے سبھی مصلے فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں۔ زمین کربلا سے اٹھ کر ابھی جو نیزوں پہ سر گئے ہیں، یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے گھر گئے ہیں۔ اور چلی تبسم کی ضرب جس دم، یہ اپنے بابا سے بولے اصغر، اور چلی تبسم کی ضرب جس دم، یہ اپنے بابا سے بولے اصغر، یہ سارے غازی سے کیا لڑیں گے، یہ میرے ہنسنے سے مر گئے۔ حسین چہرہ سنوارنے میں انہیں ضرورت تھی آئینے کی، حسین چہرہ سنوارنے میں انہیں ضرورت تھی آئینے کی، پھر یوسف نے اٹھا یہ کاغذر کی، جگر سے اکبر گزر گئے۔ کناروں سے لگ گئی تقدیر، تشنگی کے کناروں سے لگ گئی، بے اذن عظمتوں کے مناروں سے لگ گئی، تقدیر تشنگی کے کناروں سے لگ گئی، مرنے کے بعد جسم یہیں پر پڑا رہا اور روح کربلا کے مزاروں سے لگ گئی، مرنے کے بعد جسم یہیں پر پڑا رہا اور روح کربلا کے مزاروں سے لگ گئی، اور روح کربلا کے مزاروں سے لگ گئی، اور روح کربلا کے مزاروں سے لگ گئی۔ خاک شفا سے مسجد اپنی پیشانی ہو جاتی ہے، خاک شفا سے مسجد اپنی پیشانی ہو جاتی ہے، اور بھی سجدوں کی صورت کچھ نورانی ہو جاتی ہے، اور بھی سجدوں کی صورت کچھ نورانی ہو جاتی ہے۔ پشت نبی پر جب بچپن شبیر کا کھیلنے لگتا ہے، پشت نبی پر جب بچپن شبیر کا کھیلنے لگتا ہے، پیغمبر جیسوں کی عبادت طولانی ہو جاتی ہے، پیغمبر جیسوں کی عبادت طولانی ہو جاتی ہے۔ حر کی خطائیں بخش دی بس ایک جملہ کہہ کر مولا نے، حر کی خطائیں بخش دی بس ایک جملہ کہہ کر مولا نے، معصوموں کو چھوڑ کے سب سے نادانی ہو جاتی ہے۔ حر کی خطائیں بخش دی بس ایک جملہ کہہ کر مولا نے، معصوموں کو چھوڑ کے سب سے نادانی ہو جاتی ہے۔ اہل عزا کے آنگن میں جب تعزیت سجنے لگتے ہیں، اہل عزا کے آنگن میں جب تعزیت سجنے لگتے ہیں، دیکھ کے خود بہلول کی جنت دیوانی ہو جاتی ہے، دیکھ کے خود بہلول کی جنت دیوانی ہو جاتی ہے۔ اہل عزا کے آنگن میں جب تعزیت سجنے لگتے ہیں، دیکھ کے خود بہلول کی جنت دیوانی ہو جاتی ہے، دیکھ کے خود بہلول کی جنت دیوانی ہو جاتی ہے۔ ایک بلند ترین صلوات پر محمد خاموش کیوں ہے دل میں تولا سمیٹ کے، خاموش کیوں ہے دل میں تولا سمیٹ کے، باطل کے منہ پہ مار تبرہ سمیٹ کے، باطل کے منہ پہ مار تبرہ سمیٹ کے، لو کم نہ ہو چراغ عزائے حسین کی، دے دے لہو کا ایک ایک قطرہ سمیٹ کے، دے دے لہو کا ایک ایک قطرہ سمیٹ کے۔ جیسے ہی شہ نے آخری سجدہ ادا کیا، خود اٹھ گئی نماز مصلی سمیٹ کے، جیسے ہی شہ نے آخری سجدہ ادا کیا، خود اٹھ گئی نماز مصلی سمیٹ کے۔ دل کہہ رہا ہے فاطمہ زہرا کی قبر پر، دل کہہ رہا ہے فاطمہ زہرا کی قبر پر، رکھ دو غلاف خانہ کعبہ سمیٹ کے، رکھ دو غلاف خانہ کعبہ سمیٹ کے، فرش عزا بنا دیا مجلس کے واسطے، بنت علی نے عرش مولا سمیٹ کے، بنت علی نے عرش مولا سمیٹ کے، اے چرخ اب حسین کی جوتی میں ٹاک دے، یہ کہکشاں یہ چاند یہ تارے سمیٹ کے، اے چرخ اب حسین کی جوتی میں ٹاک دے، یہ کہکشاں یہ چاند یہ تارے سمیٹ کے۔ ایک آسمان اور بنایا حسین نے عباس کے علم کا فرحہ سمیٹ، ایک آسمان اور بنایا حسین نے عباس کے علم کا فرحہ سمیٹ کے۔ جاگیردارے آب رواں دیکھتا رہا
سمیٹ کے کرب و بلا دلیروں کا مسکن ہے شامیوں لے جاؤ بزدلوں کا جنازہ سمیٹ کے کرب و بلا دلیروں کا مسکن ہے شامیوں لے جاؤ بزدلوں کا جنازہ سمیٹ کے مریم کو کیا ملے گا یہی سوچتا ہوں میں سب مرتبہ تو لے گئی فضا سمیٹ الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل مقام شیعۃ الحق علیہ وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم السميع الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة النجية العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعلام الورى ومصابيح ہدایہ کو عنوان سخن قرار دیا چونکہ ایک رسالہ ثواب کی اور مناسب وقت میں مکمل کی جانے والی یہ مجلس ہے گو کہ اس آیت میں جو گہرائیاں ہیں اس کا آپ کو اندازہ لگے گا مگر اس کے لیے کافی وقت درکار ہوتا ہے یعنی ایک مجلس نہیں کئی مجلس ہے یہ کم سے کم عشرے کا موضوع ہے لیکن جو مناسب ہوگا ظاہر ہے کہ ایک مجلس میں عشرہ تو نہیں پڑھا جا سکتا تو آپ کی قوت برداشت کے حساب سے مناسب وقت میں انشاءاللہ آپ کی سماعتوں کی ضیافت کرنے کی کوشش کروں گا ایک درود ارشاد اس آیہ وافی ہدایہ میں خداوند یکتا اور یگانہ اپنی وحدانیت کے شہداء کی ایک مختصر محدود اور لمیٹڈ فہرست گنا رہا ہے. وحدانیت جو آپ کا عقیدہ توحید ہے یعنی اللہ ہر جہت سے یکتا یگانہ بے ہمتا بلا شریک بلا کف ان پیرالل بلا کف اکیلا ہر جہت سے اپنی ذات میں اپنے صفات میں اپنے افعال میں اپنے کمالات میں ہر جہت سے وہ اکیلا ہے کوئی اس کے ہمبل لا پیرالل شریک کف برابر نہیں ہے. یہ ہے اللہ کا کی توحید یعنی وحدانیت یعنی مونوتھیزم ونس آف گاڈ یا یونٹی آف گاڈ جو آپ جو بھی کہہ لیں مفہوم سمجھ لیں یہ ہے وحدانیت. اب اس امر کی شہادت یعنی وٹنس گواہی دینے کے لیے اللہ اپنی وحدانیت کی کے شہداء اور وٹنسز کی ایک فہرست گنا رہا ہے
جس میں سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ خود اللہ اس بات کا شہید اول ہے، بس وٹنس اللہ خود ہے اپنی وحدانیت کا کہ وہ ایک ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو. اللہ نے گواہی دی، شہادت اس کا نام مصدر ہے اور اس سے ماضی ورب آیا. شہد اللہ یعنی اللہ شہید ہے، گواہ ہے، وٹنس ہے. انہ لا الہ الا ہو، اس امر کا کہ کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ قابل پرستش، معبود و محبوب و مألوہ و معشوق کائنات اس کے سوا کوئی نہیں ہے. اب اللہ اپنی وحدانیت جو اس کی شہادت کہہ رہا ہے کہ میں دے رہا ہوں کہ میں ایک ہوں، کچھ شہداء کو اپنے ساتھ اپنی وحدانیت کے شہداء کی فہرست میں کچھ شخصیتوں کو ساتھ میں شامل کر رہا ہے، یا یوں کہوں کہ اپنی وحدانیت کی شہادت میں خدا لا شریک بھی کچھ اپنے خاص بندوں کو شریک کر رہا ہے. آواز پر ہے مختصر ہے، محسوس کریں کتنا عمل سنگین ہے. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، ایک تو وہ شہید ہے اپنی وحدانیت کا کہ وہ ایک ہے. والملائکہ، اور ملائکہ کچھ ہے کہ جو اس کی وحدانیت کے شہداء ہے، وٹنس ہے، وٹنسز. وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور کچھ صاحبان علم ہیں. اولو العلم، علم والے، صاحبان علم ہیں کہ جو اللہ کی وحدانیت کے شہداء ہے، گواہ ہے، وٹنس ہے. اللہ گواہ ہے اور اولو العلم، علم والے گواہ ہیں. اس کا مطلب نگاہ پروردگار میں کچھ اس کے ایسے بھی خاص بندے ہیں جو اللہ کی نظر میں علماء کہے جانے کے قابل ہیں. محسوس کر رہے ہیں آپ؟ یعنی ایک میں کہوں، ایک آپ کہیں کہ بھائی میرے یہاں مجلس پڑھنے ایک عالم آ رہے ہیں، ایک میں کہوں کہ بھائی وہ دیکھیے وہ ایک عالم آ رہے ہیں، تو آپ اس کو اور زیادہ سیریس لیں گے کہ بھائی ہم جنہیں عالم کہہ رہے تھے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ عالم ہیں. اور اگر وہ بھی کہہ دے کہ اللہ اکبر ہے وہ تو عالم ہے. اور فرمائیں یہاں تک کہ وہ خاصان خدا انبیاء و مرسلین اگر کسی کو عالم کہہ دے، اور اگر اللہ کسی کو کہہ دے کہ یہ علم والے ہیں، اولو العلم ہے، صاحبان علم ہے، علماء ہیں، تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ جن کے علم کی گواہی اللہ دے رہا ہو ان کے علم کی منزل کیسی ہوگی. اور پھر مزہ یہ ہے کہ خدا بند عالم جو ہے وہ محدود فہرست گنا رہا ہے، کہہ رہے اللہ اپنی وحدانیت کا شاہد ہے، شہید ہے، گواہ ہے، وٹنس ہے. اور ملائکہ اور اولو العلم ہے، کچھ علم والے ہیں کہ جو اللہ کی وحدانیت کے گواہ ہیں. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن خدا بند عالم نے ان کا نام نہیں لیا ہے بلکہ کہا کہ میری وحدانیت کے شہداء اولو العلم ہے، علم والے ہیں. لفظ علم رکھ کر اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ اپنے علم سے، توجہ کا عالم ہے، ایک لفظ ضائع نہ جائے ورنہ رائے دیں گے اس موضوع کا حق نہیں ادا ہو پائے گا. لیکن خدا بند عالم کہہ رہا ہے کہ وہ اولو العلم ہے، علم والے ہیں، صاحبان علم ہے جو میری وحدانیت کے شہداء ہے. اور لفظ علم رکھ کے اللہ نے یہ صاف صاف میسج دے دیا ہے کہ وہ جو میری وحدانیت کے شہداء اور میری وحدانیت کی شہادت دے رہے ہیں، وٹنس دے رہے ہیں، وہ کسی کے پڑھانے پہ نہیں دے رہے ہیں، کسی کے فیڈ بیک پہ نہیں دے رہے ہیں، کسی کے کنونس کرنے پہ نہیں دے رہے ہیں، یہ شہادتیں تقلید آباء اور اجداد پہ نہیں دے رہے ہیں. یہ جو میری وحدانیت کی شہادتیں دے رہے ہیں یہ کسی معلم اور استاد اور مولوی صاحب کے اور دھرم گرو اور ٹھیکیدار کے پڑھانے پہ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ اولو العلم ہے. یعنی یہ کہ وہ صاحبان علم ہے، کچھ خاصان خدا، کچھ محرمان خلوت مشیت، کچھ راستداران مشیت، کچھ مونس و ہنگم تنہائی مشیت، کچھ حاشیہ مشیت، کچھ محرم خلوت مشیت. ایسے
اللہ ایک ہے. بھائی توجہ ہے, محمد بہت دقیق مسئلہ ہے کہ وحدانیت کا موضوع بھی شہادت وحدانیت, شہادت توحید. یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ میں شہید ہوں اپنی وحدانیت کا, اور ملائکہ اور اولو العلم ہے. یعنی الگ کر دیا محدود اور لمیٹڈ, مختصر فہرست الگ کر کے کہا کہ کچھ صاحبان علم ہے کہ جو اپنے علم سے بیدار ہے کہ نہیں ہے, کسی کے پڑھانے سے نہیں, وہ اپنے علم سے ڈائریکٹ جانتے ہیں کہ میں ایک ہوں, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے علم سے براہ راست جانتے ہیں مجھے کہ میں ایک ہوں, بیدار ہے کہ نہیں ہے. اور ان کی گواہیاں جو ہے وہ کسی کے فیڈ بیک کو پڑھانے کی بنیاد پہ نہیں ہے, اور یہ گواہیاں کیا ہیں, وہ قائم بالقسط ہے. یعنی یہ کہ یہ جو گواہی دے رہے ہیں یہ ان کی گواہیاں شہادت مبنی پر عدل و انصاف ہے. ان کی جو یہ ٹیسٹیمنی ہے یا ان کی جو وٹنس ہے میرے ایک ہونے کی, یہ جسٹس پہ بیس کرتی ہے, عدل و انصاف کی بنیاد پر. یعنی یہ کہ یہ کسی پارٹی بازی میں مجھے ایک نہیں کہہ رہے ہیں, یہ کسی پارشیلٹی میں میری گواہی نہیں دے رہے ہیں, یہ کسی جنبداری میں میری گواہی نہیں دے رہے ہیں, بلکہ ان کا علم انہیں مجبور کیا ہے کہ وہ گواہی دے, اور عادل کا تقاضا ہے کہ اگر جانتے ہیں تو گواہی دے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ گواہیوں کا انتظام کس لیے کیا جا رہا ہے, بیدار رہیے گا. یہ شہادت توحید کیا ہے؟ آسان سا کلمہ جو آپ پڑھتے ہیں, جس کے بغیر آپ جو ہے موحد نہیں ہو پاتے, جس کے بغیر آپ شرک سے پاک نہیں ہو پاتے, وہ کیا ہے؟ یہی تو ہے گواہی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, I bear witness that there is no worthy worship except Allah, یا there is no worthy worship except Allah, جو بھی چاہے کہہ لے. یعنی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی قابل پرستش نہیں ہے, وہ اکیلا ہے ہر جہت سے. یہ کلمہ طیب, یہ کلمہ توحید, یہ کلمہ وحدانیت کہلاتا ہے کہ جس کلمے کے اعتراف اور اعتقاد کے بعد یہ ایمان میں کنورٹ ہوتا ہے. یعنی ایمان باللہ, جسے آپ کہتے ہیں کہ شرک سے پاک ہو کے موحد بن گئے, ایک خدا یکتا و یگانہ وحدہ لا شریک کی توحید کے قائل ہو گئے. یہ کلمہ شہادت ہے آپ کا, یہی ٹیسٹیمنی ہے, یہی آپ کی وٹنس ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ کے کیا سارے بندے, ہم اور آپ عام بندے, کیا ہماری یہ منزل علمی اور اوقات ہے کہ ہم اپنے علم سے یہ گواہی دیں کہ اللہ ایک ہے؟ میں آپ کو آیت سے دلیل دے رہا ہوں. عام بندے سارے اللہ کے بندوں کی یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے علم سے گواہی دے کہ ڈائریکٹ ہم جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. اور اگر سارے بندوں کے بس میں یہ گواہی ہوتی تو اللہ اپنے شہداء اور وٹنسز کی فہرست کو محدود نہ کرتا. میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ آج اسی موڈ پہ اور اسی موڈ میں اگر آپ اجازت دیں تو پڑھوں, مگر شرط یہ ہے کہ اسی طرح سنبھالے کہ جیسا مضمون ہے. ایک صلوات پڑھے آپ نے سن لیا. اللہ کرے میں گواہ ہوں, اپنے کو الگ کر کے کہا میں گواہ ہوں, اور ساتھ میں ملا رہا ہے ملائکہ وہ اولو العلم, یعنی کوئی صاحبان علم ہے. ظاہر ہے کہ اللہ کی نظر میں جو صاحبان علم ہے وہ ہمارے شما بندے ہمارے آپ کے جیسے تو نہیں ہے نا بھائی. کم سے کم وہ منزل علمی ہو جو اللہ کہے کہ یہ صاحب علم ہے, اللہ ہی کا دیا ہوا علم ہے, مگر اتنا علم اللہ نے دیا ہو کہ اللہ بھی اسے ریئلائز کرے اور کہے کہ یہ صاحب علم ہے, یہ ہماری نظر میں علماء کہے جانے کے قابل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عام بندوں کی اوقات اور منزل علمی اور ان کی علم کی اڑان یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے علم سے براہ راست یہ گواہی دے کہ اللہ ایک ہے. اور اگر عام بندوں کے بس میں یہ گواہی ہوتی تو اللہ شہداء کی فہرست کو محدود کیوں کر رہا ہے, مختصر کیوں کر رہا ہے, لمیٹڈ کیوں کر رہا ہے؟ ارے سارے بندوں کی گواہی جو ہے وہ اگر ان کے علم سے ہے تو اللہ کہے کہ یہ کہہ رہا ہے میں ملائکہ اولو العلم, تو اکثریت تو بچ گئی کہ جو شہید نہیں ہے, یعنی کہ ان کو شہادت دینے کا حق ہی نہیں ہے. اس لیے کہ جب تک کہ علم نہیں ہو تب تک کہ شہادت بیکار ہے. بغیر علم کے گواہی دی بھی نہیں جاتی.
دنیا کی عدالت میں بھی بغیر علم کے کہتے ہیں آپ کو علم ہے، آپ یہاں وٹنس بن کے آئے ہیں، کہتے ہیں ہمیں آئی وٹنس چاہیے، جج یہی تو عدالت میں کہے گا کہ فلاں انسیڈنٹ، فلاں ایکسیڈنٹ، فلاں حادثہ، فلاں مرڈر، آپ اس کے آئی وٹنس ہیں، یعنی شاہد عینی ہے کہ نہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں، یہ گواہی نہیں چلے گی کہ آپ کورٹ پہ کھڑے ہو کے کہیں کہ نہیں میں نے تو نہیں دیکھا، میں اس انسیڈنٹ کے وقت وہاں پر موجود محل واردات پہ نہیں تھا، مگر میرے مولوی صاحب جو ہے وہ بڑے سچے اور متقی پرہیزگار اور بہت زیادہ معتبر ہے، انہوں نے ہم سے آگے بیان کیا ہے، تو وہ کہے گا ٹھیک ہے ہم نے مانا کہ آپ مولوی صاحب بڑے معتبر ہیں اور بڑے سچے ہیں، مگر آپ کی پھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، جو شاہد عینی مولوی صاحب ہے انہی کو لے کے آئیے، کیونکہ کورٹ کہی کہے گا کہ شہادت جو ہے بغیر علم کے نہیں ہوتی، تم وٹنس بنو گے کیسے جب تک آئی وٹنس نہیں ہو، توجہ ہے کہ نہیں ہے، یہی وہ مرحلہ ہے کہ خدا بند عالم کہہ رہا ہے کسی کی اڑان نہیں ہے، کسی کی اوقات نہیں ہے، میں گواہ ہوں کہ میں ایک ہوں، ملائکہ ہے اور اولو العلم ہے، کوئی صاحبان علم ہے کہ جو ڈائریکٹ جانتے ہیں کہ میں ایک ہوں، اور کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ میری توحید کی گواہی دے، تو اب سوال یہ ہے کہ جب ہماری اور آپ عام بندوں کی یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے علم سے گواہی دے کے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو یہ پھر گواہیاں صدیوں سے دی کیوں جا رہی ہے؟ نہیں کنیکٹ ہوئے آپ، ہم اور آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ارے کلمہ پڑھے بغیر ہمارا چارہ بھی نہیں ہے، اگر مشرک سے موحد بننا ہے تو پہلا زینہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ گواہی، یہ گواہیاں تو عام بندے دیتے چلے آ رہے ہیں، ایک طرف عام بندے سارے بندوں کی گواہی دیے بغیر وہ مشرک سے موحد بھی نہیں بننے والے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ فہرست تو بڑی لیمیٹڈ ہے، توجہ ہے، تو وہ یہی فرق ہے، توجہ کا تعلیم ہوں کہ ہم اور آپ جو ہیں وہ ہماری گواہی ہمارے علم سے ڈائریکٹ نہیں ہے، مگر کچھ اللہ کے خاص بندے ہیں کہ جن کی گواہی اپنے علم کی بنیاد پر ہے، یعنی وہی شہادت معتبر ہے، لہذا اب جو شہادتیں جی جا رہی ہے یہ عام اللہ کا کوئی بندہ ہمارا اور آپ کا جیسا یہ کوئی بھی اپنے علم سے گواہی نہیں دے رہا ہے، بلکہ کچھ اللہ کے معتبر بندے اولو العلم ہیں کہ جن کی گواہیوں کو دہرایا جا رہا ہے۔ صلوات پڑھتے ہوئے محمد بات کو بہت آگے تک نہ لے جاؤں، مگر آپ کی بڑی خاص توجہ چاہیے کیونکہ سخت موضوع ہے اور ماشاءاللہ آپ کی سماعت اس قابل ہے۔ محسوس فرمایا آپ نے کہ دو طرح کے پھر ہو گئے شہداء، ایک ہم ہیں تقلیدی شہداء، ہم اپنے علم سے نہیں، ہم کیا جانے کہ اللہ ہے، ہمیں کیا معلوم کہ اللہ ہے تو کیسا ہے۔ اگر کچھ اللہ کے رازدار بندے ڈائریکٹ اللہ کو پہچاننے والے اگر نہ بتا دیتے تو ہم تو اللہ کو برائے نام بھی نہ جانتے۔ محاورے کا مزہ نہیں لیا آپ نے، برائے نام میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ محاورہ فقط یہ مثال نہیں ہے، برائے نام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کا نام ہے، کس نے بتایا اللہ اس کا نام ہے، کون جانتا ہے اللہ اس کا نام ہے، کیا کبھی اللہ آیا اور ہم کو آ کے اس نے بتایا کہ اللہ میں اللہ ہوں، توجہ ہے کہ نہیں ہے، ہمیں نام کس نے بتایا، اللہ کبھی آ کے بولا، ہم کیسے پہچانے، ہمیں ڈائریکٹ کیسے علم ہو کہ اللہ ہے تو ایک ہے اور ایک ہے تو وہ باب العادات والا، نیچرل نمبرز والا، 1 2 3 والا، 1 2 3 والا ہے، یا اس کی وحدت حقیقی ہے، یعنی اس کی یونٹی اوریجنل ہے، اور اس کی ذات کیا ہے، اس کے صفات کیا ہے، اس کا علم کیا ہے، کہ توحید کی باریکیاں کون عام بندہ بتائے گا، کسی کی حیثیت ہے تو کسی کو علم نہیں ہے ڈائریکٹ کہ اللہ ایک ہے، بیدار ہے کہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو پہچاننے کا مرحلہ ہے کوئی فقط آنکھوں کے ڈھیلوں، چربی کے ڈھیلوں، سینس آرگنز ہی سے نہیں، بلکہ جو عقلوں سے حجاب کرنے والا اللہ، جو عقلوں سے پردہ دار ہو، جو عقلوں سے پردہ کرتا ہو، ایسا محجوب ہو کہ جو عقلوں سے پردہ
کرے, ہم کیا جانے کہ وہ کون ہے, ہم کیا جانے کہ وہ کیسا ہے. جس انسان کو اپنی پشت کے پیچھے نہیں خبر ہے کہ کیا منظر ہے اور کون ہم پہ حملہ کرنے والا ہے, کون ہماری نقالی و موکلی کر رہا ہے, مذاقہ اڑا رہا ہے, جیسے یہ خبر نہیں ہے کہ ستون کے پیچھے بیٹھا ہوا آدمی موبائل پہ بات کر رہا ہے یا واٹس ایپ پہ میسجنگ کر رہا ہے. توجہ نہیں, کوئی نہیں بھائی, دکھائی کہاں دے رہا ہے. صلوات پڑھے ہوا محمد محسوس کر رہے ہیں, میں صحیح عرض کر رہا ہوں, آپ اس کو محسوس کریں کہ بھائی اللہ کو اپنے علم, ہمیں علم ہوگا تبھی تو ہماری ٹیسٹیمنی جو ہے وہ ہماری جو وٹنس ہے, ہماری شہادت ہے, ہماری گواہی ہے کہ ہم گواہی اپنے علم سے دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. تو کب ہمیں براہ راست علم ہے, کیونکہ وہ تو اپنوں سے پردہ کرنے والا ہے. نہ کبھی اپنی خلوت اور تنہائیوں میں ہم کو اس نے بلایا, نہ ابھی کبھی اپنی خلوتوں سے نکل کے ہماری بزم بشری میں آیا, نہ کبھی اپنے رخ زیبا کا ہمیں دیدار کرایا. نہ اللہ میاں, ہلکے بول رہے ہیں تو بات نہ ہلکی سمجھیے گا, نہ کبھی اللہ میاں نے ہمیں اپنی زیارت کرائی, نہ بلایا, نہ آیا, نہ اپنے کو دکھایا, نہ شرف ہم کلامی دیا, نہ ہمیں منہ لگایا. ارے کوئی ایک فرشتہ ہی بھیج دیتا اور وہ آ کے کہتا کہ ہم اللہ تمہارے رب خالق کی طرف سے آئے ہیں, اور ہم اپنے سے اجنبی تھوڑی اسٹرینج دیکھ کر اس کی عجیب الخلقت اور عجیب سی بھیانک ہیبت کو دیکھ کر, اس کی حیرت کو دیکھ کر ہم تھوڑا سا ریئلائز کر لیتے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے, ہمارے رب کی طرف سے آیا ہے. ہمارا ایک فرشتہ تک ہمیں نہیں دکھائی دیتا, ایک فرشتہ بھی ہمیں منہ نہیں لگاتا. ہاں ذرا سی ایک بات ہے, ایک ایکسپشن ہے کہ ہم میں کا ہر انسان جو بھی اس دنیا میں آیا ہے وہ اپنی زندگی میں ایک بار ایک فرشتے کو دیکھتا تو ہے, مگر پلک کے بتانے کے قابل نہیں رہ جاتا کہ آیا ہے. ڈر گئے, موت کا ذکر آ گیا. صلوات پڑھیے. ایک فرشتہ آتا ہے تو آ کے لے جاتا ہے, دیکھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں اسے, مگر اس قابل نہیں ہوتے تو اہل و عیال کو بتا دیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. سارے حجابات ہٹ جاتے ہیں. تو زندگی میں ایک بار فرشتہ انسان آخری میں دیکھتا ہے, وہ سکرات موت کو ہوتے ہیں جو احتضار کا وقت ہوتا ہے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اب ذرا سا اس کے آگے پڑھ کے ذرا شوق تو دیکھیے ہمارے ملاؤں اور بھائیوں کا کہ ان کے دل داغدار میں حسرت دیدار پروردگار ہے. تمنا ہے ان کی کہ اللہ میاں کو دیکھیں گے. کیا کیا قاتل آرزوئے ہیں. ارے عشائرہ کا عقیدہ ہے باقاعدہ. ہمارے برادران اہل سنت میں ایک اسکول ہے عقائد کا عشائرہ, ایک معتزلہ اور آپ امامیہ کہلاتے ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ عشائرہ اکثریت اہل سنت جب سے ظاہر ہے کہ اجتہاد و فلاح و یہ و ائمہ کے دور ہی سے شروع ہو گئے کہ اپنی اپنی دکانیں اہل بیت سے علم لے کے الگ الگ دکانیں کھولی تھی, تو امام اعظم بن گئے. 2 سال جعفر ساجد نے بھیک دے دی تو امام اعظم بن گئے. اور اس کے بعد عقائد کے وہ ابو الحسن اشعری وغیرہ وغیرہ, اس تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں, مگر یہ آپ موٹے طور پہ سمجھ لیں کہ اشاعرہ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو چیز موجود ہوتی ہے, وجود میں ہوتی ہے, وہ دکھائی ضرور دیتی ہے ان آنکھوں سے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ چنانچہ اللہ بھی موجود ہے, وہ ایک وجود ہے. تو جو چیز موجود, جو شے موجود, جو وجود بھی ہوتا ہے وہ آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے. تو اب ان کے, میں نے اسی لیے کہا کہ اشاعرہ ان کے ملا کے دل داغدار میں حسرت دیدار پروردگار ہے کہ ہم اللہ میاں کو دیکھیں گے, اور کھسیا کے یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں نہیں دکھائی دیا ہے تو وہاں دیکھیں گے. یعنی دنیا میں نہیں دیکھ سکے ہیں تو قیامت میں دیکھیں گے. کیا قیامت کی تمنائیں ہیں؟ اللہ میاں بھی کہہ رہے ہیں اچھا ہمیں دیکھیں گے بے حجاب, تو تشریف لائیے ہم بھی دیکھیں گے کہ آپ کیا کیا دیکھیں گے. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ملا کی خبط الحواسی ہے کہ جملہ سنبھالے میرا مولائی مجمع, یہ ملا کی خبط الحواسی اور عقائد کی کمزوری ہے, لاچاری ہے, کہ تو کہتا ہے کہ یہاں نہیں اللہ میاں کو دیکھا ہے تو وہاں دیکھیں گے. ارے مولانا صاحب, نہ یہاں اللہ میاں دکھائی دیے ہیں نہ وہاں دکھائی دیں گے. یہاں بھی وجہ اللہ کو دیکھا ہے.
جیکب جو کہلاتا ہے بنی اسرائیل یا یہودی اور عیسائی وغیرہ، یہ ظاہر ہے کہ وہ بنی اسحاق بنی یعقوب بنی اسرائیل ہے. حضرت یعقوب کا نام ہیبرو میں ہے اسرائیل، یعنی اسرا کہتے ہیں عبد کو، ایل کہتے ہیں ہیبرو عبرانی میں اللہ کو، یعنی عبداللہ کا ترجمہ ہے اسرائیل. ایک صلوات پڑھیں پر محمد یہ حضرت موسیٰ کی قوم ہے، بڑی سرکت بڑی فرمائشیں عائشہ مشیت نے ان کے ناز بھی خوب اٹھا، حضرت موسیٰ کے بھی ناز اٹھائے اور بنی اسرائیل کے بڑے ناز اٹھائے مشیت نے، مگر یہ جب انہوں نے بدماشی دکھائی ہے تو اللہ نے پٹائی بھی ان کی خوب کی ہے. ان پہ کیسے کیسے عذاب نازل ہوئے جا کے قرآن کے اندر دیکھیں، کوئی بندر بن گیا، کوئی سور بن گیا، کسی پہ میڈک کی بارش، کسی پتھر کی بارش، کسی کو مس کر دیا، کوئی سانپ بنا دیا، کوئی مچھلی بنا دیا. یہ بغیر سکتے کی مچھلی یہ مسوخات میں ہے، اسی لیے فقہ اہل بیت میں یہ حرام ہے. مسوخات جو مس ہو گئے جانور، یہ ہاتھی بھی مس ہے، یہ سانپ بھی مس ہے، یہ خرگوش بھی مس ہے، یہ چھچھوندر بھی مس ہے، اور بغیر سکتے کی مچھلی بھی مس ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور اب ان کی فرمائش ہے کہ یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، یہ بنی اسرائیل کہہ رہا ہے موسیٰ ہم تو پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں. حتی نری اللہ جہرۃ، کھلا ہوا کھلم کھلا اللہ کو نہ دیکھ لیں. اب موسیٰ تو منع ہی کر رہے ہیں کہ ارے بھائی کیا الٹی سیدھی غیر عاقلانہ فرمائشیں کر رہے ہیں، مگر وہ قوم ہے، اب کیا کیا جائے، یہ تو آپ امت مرحومہ ہے. توجہ ہے، ان پہ ان کی بڑی پٹائی ابھی ہوگی اس فرمائش کے بعد پٹائی. یہ آپ تو امت مرحومہ ہے، یہ رحمت للعالمین کی امت ہے. پتہ نہیں کیا کیا امت مرحومہ 1400 سال سے کر رہی ہے، عذاب نہیں نازل ہو رہا ہے. یہ محمد کے دم قدم توجہ ہے کہ نہیں ہے، یہ قرار گردش زمین و سما جو محمد و آل محمد ہے. اللہ نے کیونکہ کہہ دیا ہے، اپنے حبیب سے وعدہ کر لیا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے حبیب اس وقت تک آپ کی امت پہ اللہ عذاب نہیں کرے گا جب تک آپ ان کے درمیان ہیں. یعنی وجود محمد کے دم قدم نالین کی برکتوں کی وجہ سے امت پہ محمد کی عذاب نہیں. مگر اللہ نے ایک بات بتا دوں، توجہ آپ کے عقائد تشیع کی اس آیت سے بھی نکل رہے ہیں، ہر آیت سے اللہ کہہ رہا ہے حبیب جب تک آپ امت میں ہیں، آپ جب تک کہ فیہم امت میں ہیں، یعنی جیسے 63 سال اور 40 سال کے بعد پھر 23 سال اس کے بعد ہی تو امت بنی ہے، آپ اس میں ہے جب تک عذاب نہیں اللہ نہیں نازل کرے گا. تو مولانا صاحب رسول اللہ تو اٹھ کے جا چکے ہیں، بیدار ہے کہ نہیں ہے، مگر رسول امت کے درمیان نہیں ہے، مگر عذاب نہیں نازل ہو رہا ہے. تو ماننا پڑے گا کہ محمد کا کوئی وجود، کوئی بیٹا زمین پر ہے جس کی برکت سے عذاب نہیں نازل ہو رہا. قوم جا کے اللہ میاں سے کہنا پڑا کہ تو جانتا ہی ہے کہ یہ کتنے بدتمیز ہیں، اور وہاں فرمائش کر دی اور قوم کو لے کے آئے ساتھ میں بڑے بڑے پنڈت ان کے پوپ وغیرہ، اور اللہ سے فرمائش کر دی کیا رب ارنی انظر الیک، پروردگارا تو دکھا دے ایسا اپنے کو کہ میں تجھے دیکھوں، ایسا دکھا دے. اب ظاہر ہے کہ رسول پیغمبر ہے اور اللہ تو جان ہی رہا ہے کہ پھنسے ہیں، دونوں طرف پھنسے ہیں، ادھر میں ہوں ادھر یہ ہے. نبی کا بڑا عجیب حال ہے، یہ عادی کھیل نہیں، ہدایت کرنا کھیل نہیں ہے. آپ تاریخ انبیاء و مرسلین پڑھیے، کیسی کیسی ذلیل قوموں کو سنبھالا ہے نبیوں نے. اور سردار انبیاء ہے جس نے کہا سب سے زیادہ اذیت مجھے ملی تبلیغ میں، اس کے مطلب سب سے ذلیل امت جو ہے وہ رسول اللہ کو ملی ہے، جس میں ہم لوگ ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ تو ہر دور میں کچھ مومنین ہیں ورنہ عذاب نازل ہو جائے. اب آواز آئی کہ یا موسیٰ، اے موسیٰ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ پاؤ گے. تو یہ عجیب مسئلہ ہے، لا ترانی نہیں اللہ نے کہا ہے، عربی زبان ہے، لا ترانی کا مطلب ہوتا ہے کہ نہیں دیکھ پاؤ گے، تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے. لا میں یہ نہیں ہے کہ کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے، لیکن لا کے مقابل ایک اور آتا ہے اس سے زیادہ ہارڈ ہے یہ حرف، کیا؟ لن.
لام اور نون، یعنی لا ترانی نہیں دیکھ پاؤ گے. ہو سکتا ہے ابھی نہ دیکھ پاؤ، 100 سال بعد، 50 سال بعد، 2 سال بعد دیکھو. جب کلمہ لن آ جائے تو اس کا مطلب جو ہوتا ہے کہ مستقبل فیوچر میں کبھی بھی نیور نہیں دیکھ پاؤ گے، اور مستقبل میں قیامت بھی شامل ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مگر کہہ رہے ہیں کہ یہاں نہیں تو ہم وہاں دیکھیں گے. عجب منزل ہے، غور فرما رہے ہیں بھائی. مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اولو العلم کے علاوہ کوئی ہمیں ڈائریکٹ علم ہی نہیں رکھتا ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ کلمہ یہ آیا کہاں سے؟ اور وہ اولو العلم علم کی بنیاد پر شہادت دے رہے ہیں، اور جب علم کی بنیاد پہ دے رہے ہیں تو یہ عدل حق کا تقاضا ہے کہ شہادت دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ خاص اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ دائرہ امکان میں ممکنات کے چاہے سب سے اونچی مخلوق ہو، جتنا ممکن ہے اللہ کو جاننا بس وہ محمد و آل محمد جانتے ہیں، اور اکیلے نہیں ہے، کیونکہ اولو العلم میں ایک نہیں ہے. توجہ کا طالب ہوں. تو اب موٹے طور پہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ کلمے آئے کہاں سے. جسے ملا کہتا ہے، ملا سپر توحیدیہ وہ شراب خالص توحید شراب ابلیسی پیے ہوئے، یہ کعبے کی کمائی سے شراب پینے والے، یہ بدبخت یہودیوں کی بیعت کرنے والے، مسلمانوں میں بم پھینکنے والے، یہ امام الحرمین خاتم الحرمین شریفین، یہ بدبخت جن کے شجرے جا کے یہودیوں خیبر کے ہارے ہوئے یہودیوں سے آل سعود کے شجرے مل رہے، جائیے اٹھا کے دیکھتے جس مورخ نے کتاب لکھی تھی اس کا گلا کاٹ دیا گیا تھا. اب تو شجرے کھل رہے ہیں نا. مگر ہم جو شیعہ میں حیدر کرار ہیں، ہمیں کتابوں کتاب خانوں میں لائبریری میں کتابوں میں جا کے کسی بھی بدبخت کے شجرے کھنگالنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں اللہ اور رسول نے ایک ایسا لٹمس دے دیا ہے، ہمارے پاس ایک ایسا ڈی این اے ہے، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے پاس محبت علی، ولایت علی ایسا لٹمس ہے، ہمیں شجرے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، حرکتیں دیکھو سمجھ جاؤ کہ ایک شعر پڑھوں کیونکہ ابھی شعرا پڑھ رہے تھے تاکہ وہ یہ بات پوری پہنچ جائے. یہ جو آپ سنا کرتے ہیں الٹی سیدھی بکواس اور آپ کافر ہیں اور یہ ہے وہ ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور ایک دو بدعتی ہیں یہ مرتد ہو گئے، قتل کرو، یمن پہ بم، شام پہ بم، اور ایران کے سارے دشمن سارے لکڑ بھگے، وہ جو ہائنا نہیں کہلاتے، لکڑ بھگے جو ہے وہ شیر کو گھیرے ہوئے ہیں. ہمت نہیں پڑ رہی کسی کے قریب آنے کی. بھائی جو کر رہے ہیں دیکھتے ہیں نا یوٹیوب پہ وغیرہ پہ کہ لکڑ بھگے ایران کو گھیرے ہیں. کچھ کو جو ہے وہ کچھ کو وہ کفار و مشرکین ہے، اور کچھ برادران یوسف بھی یوسف سے حسد رکھتے ہیں. امریکہ کا خیر میں کیا کروں، مجھے کوئی بہت سیاسی بیانات کا عادی نہیں ہوں، لیکن بہرحال یہ دین سے، مذہب سے، دین سے، تشیع سے، اسلام، اللہ کے دین سے، انسانیت سے جڑی ہوئی باتیں ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی خود ہی جو ہے وہ ادھر سے تیل ویل روک دیا اور کم کر دیا تو تعلقات خراب ہوئے. اب وہ سعودیہ نے تھوڑی سی اینٹھن دکھا دی، اوپیک اوپیک سب آپ کو معلوم ہے. اب ادھر سے انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے خود سے پھر وہ کہا کہ یہ تو بور کر دیا اس نے، ہم کو سمجھے تھے کہ یہ مان جائے گا کہنا. تو اب وہ خبریں پھیلائی ہے کہ ایران حملہ کرنا چاہتا ہے، سعودیہ میں حملے کی تیاری کر رہا ہے. اسی نے خبر دی اور سعودیہ ڈر کے فوراً امریکہ کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ توحید خالد ہے. یہ دیکھ رہے اللہ میاں کے پڑوسی کم وقت. توجہ، ایسے ہی ملاؤں اور ایسے ہی حکمرانوں، ایسے ہی منافقوں، یہ جو ہے یہ قہر فضائل علی ہے. یہ علی کے بغض کی پھٹکار برس
جنگ کریں گے تو اس نے کہا کہ جب اسرائیل مسلمان ہو جائے گا. نہیں ہو پا رہے ہیں ملا گیری یہ فرقے واریت تو کر رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں یہ حضر کا یہ جوتوں میں داغ پڑ رہی ہے. یہ اہل بیت کا قہر ہے. یہ ان سے بغض جو کیا ہے. توجہ کا طالب ہوں. ارے ملا نے اتنی فرقے واریت کی ہے کہ 73 فرقوں میں ایسا بانٹا. وہ تو صادق مصدق رسول کریم جو جس کے جنبش لمحہ صداقت اگر لفظوں میں ڈلے تو قرآن بن جائے. نئی قدر کی جملے کی جس صادق و امین کے جنبش لمحہ صداقت لفظوں میں ڈلے. ارے ادھر نہ دیکھیے وہ تعریف کرے نہ کرے آپ کا جملہ سنائیے. دوسرے پہ کیا اثر ہے. ارے بھائی آپ اپنے ذمہ دار ہیں. جس صادق و امین کے جنبش لمحہ صداقت لفظوں میں ڈلے تو قرآن بن جائے. اس نے کہا کہ 73 فرقہ 70 فرقہ امتی ہے سلاسی و سبیل فرقہ کلہم فی النار الا واحدا. قریب میں امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے اور سب کے سب ناری ہوں گے ایک کو چھوڑ کر. اب کون ہے وہ ایک فرقہ وہ سب چھوڑیے. مگر ملا نے کوئی سن لیا تھا کہ جو بول دے وہی ہوتا ہے. تو اس کے بچے جو کہہ دے وہی ہوتا ہے. اس کی بیٹی کہہ دے کہ کل درزی آئے گا. بول گئے ہیں. توجہ. اچھا کیونکہ انہوں نے بھی کہا کہ بڑے خلوص سے تبلیغ میں ملا نے اتنا خلوص کیا کہ صادق مصدق رسول امین کہہ گیا 73 فرقے ہوں گے. تو بھی جلدی فرقے واقعیت ملاؤں نے کی کہ پیغمبر کہہ گئے بھائی یعنی مدد کر دی رسول اللہ کی. اور وہ تو کہیے پیغمبر نے 73 کی گنتی کہی تھی ورنہ ملا کی تبلیغ کا خلوص کا ایسا ہے کہ کم سے کم 173 فرقے تو ہوتے ہی. مخلص تو اتنا ہی نظر آ رہا ہے. اور نتیجہ کیا ہوا. یہ کافر ہمارے علاوہ سب کافر. توجہ ہے کہ نہیں ہے. یعنی کمال بے حیائی یہ ہے دھرم کے ٹھیکیدار ملا فرقے واریت والے ملا یہ پید یہ رشوت خور یہ یہودیوں عیسائیوں اور مشرکوں اور دشمنان اسلام کی رشوتیں لے کر مسلمانوں کو کافر کہہ کے قتل کرنے والے ان ملاؤں کی کمال بے حیائی یہاں تک پہنچی ہے کہ ہر فرقہ ایک دوسرے کو کافر سمجھتا ہے. جملہ سنبھالے. یہاں تک نوبت پہنچی ہے بے حیائی بے شرمی کی کہ ہر فرقہ ایک دوسرے کو کافر سمجھتا ہے. ایک کافر ہی ہے جو ہمیں مسلمان ہے جو ہم سب کو مسلمان سمجھ رہا ہے. جب وہ اللہ نے کہا تھا تم مسلمین ہو جن کا نام ابراہیم نے رکھا اللہ کہہ رہا ہے ہو اسماکم المسلمین. ابراہیم نے تمہیں مسلمین پکارا ہے. ہم نے اس کو ویریفائی کیا ہے. جن کو اللہ و رسول انبیاء و مرسلین و خلیل الرحمن ابراہیم ہمیں مسلم کا لقب دے. ہم ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہے. بچہ نہ مانو. کافر تو تمہیں مسلمان ہی سمجھ رہا ہے. شیعہ نہیں دیکھ رہا بریلی دیوبندی اہل حدیث مقلد اخباری اوپاری سب کچھ نہیں دیکھ رہا ہے. وہ تو کہہ رہا ہے ان کو امت مسلمہ ان کو حضرت کی امت کے بیج سے نفرت ہے. ان کو یہ شیعہ سنی نہیں. ان کو مسجدوں سے نفرت ہے. ان کو امام باغوں سے ان کو کربلاؤں سے نفرت ہے. ان کو قبرستانوں سے نفرت ہے. تم آپس میں فرقہ واریت کے کھیل کھیلتے رہو. سب ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں. مانا کہ ہر ایک دوسرے کو نہیں کہہ رہا ہے مگر یہ ہے کہ بھائی اس نے اسے کافر کہا تو اس نے اسے کہا تو اس نے اسے کہا تو اس نے پلٹ کے اس پہلے کو کہا تو کلیکٹیولی تو سبھی کافر ہو گئے. توجہ ہے کہ نہیں ہے. مجموعی حیثیت سے ہر ایک پر ٹھپا تو لگا کافر کا نا. توجہ ہے کہ نہیں ہے. اب سنیں جملہ کوئی یہ فضائل علی اور بغض علی کی لعنت ہے اور اللہ نے یہ سزا دی ہے اس امت ظالمہ کو کہ کل ایمان کے باپ محسن اسلام کو انہوں نے کافر کہا تو ان کو سزا یہ ملی کہ کوئی مسلمان
حسن اسلام سید البقا مربی رسول علی دو گوہر ولایت پال دیے، ایک ختم، ایک آخری نبی، ایک پہلا امام۔ اسے کافر کہنے کی اللہ نے سزا یہ دی کہ کوئی مسلمان نہیں رہ گیا۔ جو ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی بدبخت مسلمانوں کو کافر کہنے والے اور دشمنان اسلام کو گلے لگا کے ان کی بیعت کرنے والے منافقین، انہی کے لیے میں یہ شعر پڑھوں گا کہ کس کشتے ہوس کا درے التفات ہے۔ تشریح کروں گا تشریح شیخ کی کروں گا تو اس کی بے عزتی بھی خراب ہو جائے گی۔ وہ عزت خراب کر دی، نہیں بے عزتی بھی خراب ہو جائے گی۔ ایک شعر اور پڑھ دوں اس سے پہلے علامہ جمیل مظہری کا۔ شعر کی مساکی سے مجلس چلاتا نہیں ہوں، لیکن یہ آپ کے ذہن کو تھوڑا سا اور کنیکٹ کرنے کے لیے پڑھوں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ اپنے کو کسی، آپ کوئی فرش اعضاء میں بیٹھا ہوا اپنے کو کسی سے کم نہ سمجھے۔ اور یہ بتا دوں، علی کا شیعہ، حسین کا عزادار، کم علم تو ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہوتا۔ دلیل دے دوں، اگر جاہل وہ ہوتا ہے مسلمان جسے اپنے امام زمان کی معرفت نہ ہو۔ اسی کو بول رہا ہوں، جاہلیہ جو مر جائے اس وقت میں اپنے وقت کے امام کی معرفت کے ساتھ نہ مرے، وہ جاہلیت کی موت پڑا۔ جاہل وہ ہے جسے معرفت امام نہ ہو۔ شیعہ کبھی معرفت امام رکھنے والا جاہل نہیں ہوتا، ہاں کم علم ہو سکتا ہے، کوئی زیادہ علم ہے کوئی کم علم ہے، تو الحمدللہ یہاں جاہل کوئی نہیں ہے۔ اس لیے علامہ جمیل مظہری نے آپ کی نبض ذوق اور علم کو ذرا گہری انگلیوں سے دبا کے ٹٹولا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کا شعر تھوڑا بہترین شعر ہے، اور آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ کو سلوات پڑھائے بغیر یاد آ جائے گا مجھے کہ سرور ہر دل میں ہے بقدر پیمانے تخیل، سرور ہر دل میں ہے خودی کا پیمانہ تخیل، یعنی اپنی فکر کی اڑان بھر، جتنی جس کی اڑان ہے، سوچ ہے، بقدر پیمانہ تخیل، سرور ہر دل میں ہے خودی کا۔ خودی کے مطلب کیا کہ میں بھی کچھ ہوں، یہ خودی کہہ رہا ہے، خود ہے سرور اس کا نشہ، سرور خوشی، بقدر پیمانہ تخیل، سرور ہر دل میں ہے خودی کا، اگر نہ ہو یہ فریب پیغام تو دم نکل جائے آدمی کا۔ بقدر پیمانہ تخیل، سرور ہر دل میں ہے خودی کا، اگر نہ ہو یہ فریب پیغام کہ میں بھی کچھ ہوں، اگر نہ ہو یہ فریب پیغام تو دم نکل جائے آدمی کا، یعنی احساس کمتری میں میں کچھ ہوں نہیں۔ لہذا زندگی کے لیے یہ احساس ضروری ہے کہ میں بہت کچھ نہ صحیح تو کچھ نہ کچھ تو ہوں، اور علی کا شیعہ بہرحال کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ میں کہہ چکا ہے، صلوات پر محمد۔ مطلب یہ تھا کہ کچھ پڑھوں گا، شروع میں سوچا تھا تو ادھر اب نہیں، اب بات کو جس ٹریک پہ لے آیا ہوں، ہائی وے سے لے نہیں جانا چاہ رہا ہوں، تو وہ شعر وہ فروغ کاظمی کا تھا جس کو میں نے رو کے ابھی آپ کو علامہ جمیل مظہری کا شعر سنا دیا۔ فروغ کاظمی کا شعر ایسے ملا یہ نہ کافر 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 کھیل کہتے ہیں نا، اور آپ کو تو خوب کہا جاتا ہے نا کافر کافر شیعہ کافر، کوئی بات نہیں، برا ہوگا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، توجہ ہے۔ یہی کیا کام ہے کہ 4 بار کہتے ہیں، 1 بار شیعہ کہتے ہیں، 3 بار کافر کہتے ہیں۔ نہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم لوگ اچھا بازی نہیں کرتے۔ ارے ہم تو جواب بھی اس لہجے میں نہیں دیتے، اگر ہم اس لہجے میں جواب دیں تو قبروں سے مردے کھڑے ہو جائیں
ایک کچیلے شاعر تھے اور کتابیں بھی بعض لکھی ہیں بہترین، اللہ مقامہ لکھنؤ فروخت آدمی، کہتے ایسے ملاؤں کے لیے کافر یہ سب کرتے ہیں، جو یہ دھندے بازی چل رہی ہے یہودیوں عیسائیوں کے اسپانسر، ان کے لیے کہتے ہیں کہ کس کشتہ ہوس کا در التفات ہے؟ ایسا ملا، کس کشتہ ہوس کا در التفات ہے؟ کشکول مادری میں یہ کس کی زکات ہے؟ تصویر نہیں کروں گا نا، ایسا ہی کافی ہے، ایسی مجموعہ بھی ہے اور آپ ہمارے سبق میں ہوئے ہیں در التفات، التفات کا مطلب اٹینشن ہے نا، در التفات، موتی، در، پر کیا تشبیہ دی ہے؟ وہ جو وجود کا پہلا خطرہ کشتہ ہے ہوس، ہوا ہوس اندر سے گندا، جس کے دماغ میں دن بھر یہی سب گھومتا رہتا ہو، بازارو تلاش میں، کس کشتہ ہوس کا در التفات ہے؟ کشکول مادری، کشکول کہتے ہیں بھکاری، بھکاری کے بھیک مانگنے والا پیالہ، کشکول مادری میں یہ کس کی زکات ہے؟ اگر یہ کسی کی زکات نہ ہوتی ادھر ادھر کی تو یہ امت میں فتنہ نہ کرتا ملا، یہ ملا کے جتنے بھی ماننے والے ہیں الحمدللہ ہم شیعان علی نے کبھی بھی کسی کرمدوں کو کافر نہیں کہا، نہیں قدر کریں آپ علی کے شیعہ ہیں، اہل بیت، اہل بیت تہذیب سے کہیں ہم نے کسی بھی اہل قبلہ کو اور ہم نے کافر بھی کہا ہے تو اللہ نے کافر کہا، اور کافر کے معنی گالی دی اور بحث چل رہی ہے، ہمیں کافر کہنے چھوڑ دیجئے، کاہے کہتے ہیں کلمہ پڑھ لو۔ ہمارے کچھ پیڈ منافق ملاؤں سے ایک سنسدھا کے ذمہ دار صاحب نے کہا تھا کہ کافر کہنا چھوڑ دیجئے۔ اب کافر کے معنی کیا ہے؟ منکر، ریفیوز کرنے والا، انکار کرنے والا، جو ایمان نہ لائے محمد پہ، آخری نبی کے اور قرآن پر، ڈس بیلیور۔ کون سی گالی ہے بھائی؟ ارے منکر ہو تو منکر ہی تو کہیں گے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سب کھیل کیا جا رہا ہے، ہمیں کافر کہتے ہیں، کافر کہتا ہے تو کافر کے مطلب کوئی گالی ہے؟ مومن کے مطلب اقرار کرنے والا، کافر کے مطلب انکار کرنے والا۔ اچھا تم جو ہو وہ اتنا برا مان رہے ہو کافر کہنا؟ ارے ہم تو مسلمان ہیں، آپ علی کے شیعوں کے کلیجہ دیکھو اور اعلیٰ ضرفی دیکھو، ہمیں 1000 سال سے پرانے ہو گئے، ہمیں کافر کہا جا رہا ہے، اور ہمارا کافر کہنے کے بعد بھی برا نہ ماننا اور تمہارا ہو کے بھی برا ماننا اس بات کی دلیل ہے کہ تم کو اپنے کفر پر یقین نہیں ہے۔ نہیں فرما رہے ہیں، ایک جملہ آ گیا کہنا ضرور گا، میں باتیں کر رہی ہے، نہ کافر ہونا بڑی بات ہے، نہ کافر ہونا بری بات ہے، نہ مومن ہونا اچھی بات۔ عجیب سی لگ رہی ہوگی میری بات، نہ کافر ہونا کوئی بری بات ہے، نہ مومن ہونا کوئی بہت اچھی بات ہے۔ کافر اور مومن کچھ نہیں ہوتا، دیکھا یہ جائے گا کہ کس کا مومن ہے اور کس کا کافر قرآن سے صحیح قرآن کی آیت پڑھ دوں، روز آپ پڑھتے ہیں، آپ نے محسوس نہیں کیا آیت الکرسی کیا اللہ کہہ رہا ہے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو کفر کرے طاغوت کا، شیطان اور شیطانی مجرمانہ حد سے بڑھ جانے والی، لیمٹس کو کراس کرنے والی مجرمانہ طاقتوں قوتوں کا جو کفر کرے، رد کرے، کنڈم کرے، تبرہ کرے، براعت کرے، دوری اختیار کرے، نفرت کرے، کفر کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور پھر اللہ پر ایمان لائے، فقط استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے اللہ کی اس رسی مضبوط رسی کو تھام لیا ہے کہ انفصام اور کہ جس میں کوئی ڈسکنٹینیویشن نہیں ہے، انفصام نہیں ہے، انقطاع نہیں ہے، وہ جب سے رسی ہے وہ آج تک قائم ہے، ڈسکنٹینیو نہیں ہوئی ہے۔ تو آپ نے محسوس نہیں کیا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان باللہ بعد میں ہے، پہلے تم کفر، تم پہلے طاغوت کے کافر بنو۔ اس کا مطلب مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ پہلے کافر نہ بنے۔ نہیں آپ ہو گئے، نہیں ہو، نہیں بلکہ
के मैं कुछ और कहूंगा, हर मोमिन काफिर भी है, हर काफिर मोमिन भी है। मोमिन मोमिन हो नहीं सकता जब तक पहले काफिर न हो, और हर काफिर मोमिन भी है। मोमिन होना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, काफिर होना भी कोई बुरी बात नहीं है। फिर दोहराया जुमला, ये देखना है कि किसका मोमिन है किसका काफिर है। अब अली के शियों में तुम्हें काफिर काफिर कहा जाता है, हम ताज ढक के कहो कि हम बहुत जबरदस्त काफिर हैं, मगर कौन से काफिर है सुनो, हम तागूत के काफिर हैं, अल्लाह के मोमिन हैं। चंद जुमले बड़े हेडलाइंस हैं, बल्कि यूं मैं कहूं कि आपके अकायद की असास और बुनियाद और बेसिक फंडामेंटल्स और आपके फाउंडेशन जो अकायद की है मकतब तशय्यो, वो मैं पेश करना चाह रहा हूं। किसी की औकात नहीं है कि वो अपने इल्म से कहेगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, झूठा है, क्योंकि उसको इल्म ही नहीं कि अल्लाह एक है। और अगर हर बंदे की औकात होती तो अल्लाह फिर इस लिमिटेड न करता कि उलुल इल्म, इसका मतलब उलुल इल्म ही की जो शहादत है और जो उनकी विटनेस है बस वही ओरिजिनल है, बाकी सबकी शहादत नकल में है, तकलीद में है। और कर रहे हैं आप जरा मोहम्मद को और अली को बीच से हटा के देखो, तुम्हारी तौहीद का जो कलमा है वो मुंह के बस जमीन पे गिर पड़ेगा। मैं किसी आज के मुल्ला सफर को सब काफी नजर आ रहे हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलमा तैयब है, तो ये कलमा तैयब आपके बाप ने दिया था, कहां से मालूम अल्लाह है? हम तो कहते नहीं है, साबित करो, तुम्हें औकात हो। मोहम्मद और अहले मोहम्मद के बगैर साबित ही नहीं कर पाओगे, अंबिया और मुरसलीन मोहम्मद और अहले बैत, इसके अलावा है कौन महरम खलवत? किसी भी धर्म, किसी भी आदम से लेकर खातम आज तक के उम्मत मरहूमा कोई एक धर्म के ठेकेदार जो बने हुए हैं, मुल्ला या कायद के ताजिर, इनसे पूछो तुम डायरेक्ट अल्लाह को जानते हो? कहीं अल्लाह ने खुद वही दी है अपनी, हमने अल्लाह ने हमसे बताया। तुम्हारे बाप पे कुरान नाजिल हुआ था? अच्छा, कुरान अल्लाह का कलाम है, ये किसने बताया? तुम पे नाजिल हुआ? तुमसे अल्लाह ने बात की? कुरान तुम्हारे बाप पे नाजिल हुआ जो कहोगे हम जानते हैं अल्लाह बोला, कैसे सबूत दो कि ये अल्लाह बोला? तवज्जो है कि नहीं है? तुम्हारे बाप और वो जो रसूलुल्लाह को डायरेक्ट है, उनकी भी औकात नहीं थी कि वो डायरेक्ट समझे कि अल्लाह का कलाम है। ना उन्होंने वही देखी, ना फरिश्ता देखा, ना आवाज वही सुनी, ना अल्लाह मियां उनसे बोला, ना फरिश्ता उनसे आके बोला। तुम क्या जानो कि ये कुरान है, ये हदीस है, कि दो सादिक व मुसद्दक सच्चे नबी के कौल का भरोसा और एतबार था, जिसने 40 साल अपनी सदाकत और अमानत का सिक्का बिठा के तुमसे एतराफ ले लिया था कि तुमसे सच्चा नहीं है, तुमसा कोई अमानतदार नहीं है, तुमने कभी झूठ नहीं बोला। तो उस सच्चे के कहने से कुरान कुरान बना, हदीस हदीस बनी, वरना कुरान तो आज क्या, वो पहले वाले तुम्हारे बाबा जो रसूल के जमाने में थे, कुरान किसी के बाप पे नहीं नाजिल हुआ है। हाँ, कुरान फातिमा के बाप पे नाजिल हुआ है। सारी उम्मत को ताना दे सकते हैं कि कुरान तुम्हारे बाप का है, मगर फातिमा को ताना नहीं दे सकते। कुरान फातिमा के बाप का है। बेदार है कि नहीं है? तो बात को तमाम करना चाह रहा हूँ। तो अब इस कुरान में, कुरान कहाँ से, तुम्हें क्या मालूम है? मोहम्मद के वसीले से कुरान मिला है। उस सच्चे ने कह दिया, मोहम्मद चाहते तो कहते मेरा कलाम है, किसी की औकात नहीं थी कि मोहम्मद की बात को काट सकता कि ये आपका कलाम नहीं है, फिर किसका कलाम है भाई? मोहम्मद के लिए मोहम्मद के जैसे किसी और का होगा? बताओ, अल्लाह का कलाम है, तुम क्या जानो? अक्लों से पर्दा करने वाला अल्लाह मुंह भी नहीं लगाता, तवज्जो है? और अल्लाह ने अपनी तौहीद के बारे में किसी को मुंह भी नहीं लगाया। इसीलिए सूरह तौहीद जब नाज़िल हुआ तो अल्लाह ने ये नहीं कहा ये कुल हुवल्लाहु अहद जो है जिसमें मुकम्मल तौहीद है, कब अल्लाह ने कहा आम बंदों को मुंह ही नहीं लगाया। वो तो कह सकता था ना कि या अय्युहन्नास हुवल्लाहु अहद, है लोगों वो अल्लाह एक है, नहीं कहा। या इबादी है मेरे बंदो वो अल्लाह एक है, नहीं कहा। क्या कहा? कुल है मोहम्मद आप कह दीजिए, जो तुम्हें मुंह ही नहीं लगाया। मोहम्मद से कहा है आप कह दीजिए, हम क्या बात करेंगे?
کو ہے؟ اے محمد آپ بتا دیجئے کہ ہم کیسے ہیں، یہ آپ کے حوالے ہے، آپ نے ہمیں جیسا پایا ہے یہ بتا دیجئے، آپ نے ڈائریکٹ ہمیں جیسا پایا ہے ویسا بتا دیجئے۔ اسی لیے جتنا جو محمد نے اللہ کو سمجھا ہے وہی توحید ہے، تو محمد کو عقیدے سے ہٹا کے دیکھو تمہاری توحید کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہی توحید کفر بن جائے گی اگر محمد وسیلہ نہ ہو۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اسی لیے اللہ نے لفظ قل کو توحید میں وسیلے کے طور میں رکھا، اور پیشانی یہ توحید میں لفظ قل جھومر کی طرح چمک رہا ہے۔ اللہ نے توحید کو بعد میں بیان کیا، لفظ قل کی سند اور نیریشن کو پہلے بیان کیا۔ ملا ابھی تک اسی بحث میں پڑا ہے کہ یا رسول اللہ کہہ کے وسیلہ بنا کے اللہ سے مرادیں حاجتیں مانگنا کہیں شرک نہ ہو۔ تم حاجتوں میں محمد کے وسیلے کو شرک سمجھ رہے ہو، ہمیں تو قرآن نے توحید بھی بغیر محمد کے وسیلے کے نہیں دی ہے۔ اور یہ صلوات اللہ کو شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط۔ یہ وہ اولو العلم ہے، انبیاء و مرسلین اور محمد و آل محمد، جس میں آگے آگے پیشوا سب کے سید و سردار اولو العلم پوری انجمن کے میرے کارواں ہے سید المرسلین ہمارا اور آپ کا نبی، اور ساتھ ساتھ وہ ردیف نبوت ہے، وہ امامت، وہ ولایت، وہ جزو نور، وہ اسلاب و ارحام، وہ اسلاب شامخات اور ارحام مطہرات میں وہ ایک ہی نور انا و علی من نور واحد، وہ نسلوں کا صدیوں کا اسلاب و ارحام کا سفر کرتا ہوا ہے۔ ایک ہے اعلان نبوت کرنے والا، ایک تصدیق نبوت، اور وحدانیت کی گواہی اوریجنل انہی کی ہے، باقی سب کی تقلیدی ہے۔ یہ محمد اور علی اہل بیت کی گواہیاں چبائے ہوئے جب تمہیں گھبرا رہے ہو تو مشرک سے موحد، نجس سے پاک، کافر سے مومن بن رہے ہو، ان کو بیچ سے ہٹاؤ گے نہ توحید رہ جائے گی نہ قیامت رہ جائے گی۔ ان کا وسیلہ ہٹا دو گے تو قیامت ہی قیامت ہے۔ یہی صلوات اور محمد یہی وہ اولو العلم ہے، یہی وہ اولو العلم ہے کہ جو حقیقت میں یہ جو لفظوں میں ڈھل کے یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ کلمہ توحید، یہ لفظوں میں جو ڈھل رہا ہے، حقیقت میں ان کا وجود جو ہے وہ کلمہ شہادت ہے۔ یہ محمد و آل محمد کا جو وجود ہے، یعنی لفظ جب مجسم ہوتے ہیں تو محمد و آل محمد بنتے ہیں۔ کلمہ شہادتیں جب مجسم ہو کے آتا ہے پیٹر میں تو محمد و آل محمد بنتے ہیں۔ یہی سبب ہے یہ اور ان کے گھر والے کلمہ پڑھنے یا سنانے کے محتاج نہیں ہیں، خود ان کا وجود کلمہ ہے۔ جو ان کا انکار کر دے وہ کافر ہے کہ نہیں ہے؟ جو ان کا انکار کر دے وہ کافر ہے۔ چنانچہ ان کے گھر میں نہ ڈھونڈنا کہ کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں، اپنے ابا کے کلمہ ڈھونڈو۔ تمہارے باپ کے جیسے علی کے باپ اور محمد کے باپ نہیں تھے جن کے بیٹے وجود ہو کلمے کا، اللہ اکبر۔ بس عزیزو یہی سبب ہے کہ دنیا کے لوگ سجدہ کریں تو وہ معتبر ہو جائیں، اور محمد و آل محمد سجدہ کریں تو سجدہ معتبر ہو جائے۔ مسائل 5 منٹ سے زیادہ نہیں، 1000 سر ہے نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، نماز کو جو بچا لے سر حسین کا ہے۔ یہ کلمہ وجودی ہے اللہ کی توحید کا۔ پورے دین جب مجسم ہوتا ہے تو محمد، علی، زہرا، حسن، حسین اہل بیت بنتے ہیں کہ بولتا ہوا قرآن ہے۔ جب لفظوں میں ڈھلے تو وہ قرآن تدوینی ہے، اور جب وجود میں ڈھلے تو یہ قرآن تکوینی ہے۔ اسی لیے وہ صامت اور خاموش قرآن ہے، یہ ناطق اور بولتے ہوئے قرآن ہے۔ ان کا قاتل دین کا قاتل ہے، قرآن کا قاتل ہے، کلمے کا قاتل ہے۔ رسول اللہ کو اگر کوئی زہر دے رہا ہے تو حقیقت میں دین کو زہر دے رہا ہے، اور وہ کافر ہو رہا ہے۔ وہ دے رہا ہے یا دے رہی ہے؟ علی کے سر پہ ضربت کوئی مار رہا ہے تو قرآن ناطق پہ نہیں، مولانا نے خود صفین میں کہا تھا نا کہ جب وہ
بلند کیے تھے انہوں نے قرآن مکاری سے عمرو ابن عاص وزیر معاویہ، تو مولانا نے اپنے لشکر نے کہا کہ یا علی جنگ روکیے، قرآن بلند ہے، لوگ سلسلو چاہ رہے ہیں قرآن سے فیصلہ. تو مولانا نے کہا تھا میں ساری مکاری جانتا ہوں، فَاضْرِبُوا عَلَىٰ مَصَاحِفِهِمْ وَأَنَا الْقُرْآنُ النَّاطِقُ، ان کے مصحفوں پہ بڑھ کے مصحفوں پہ ان کے بڑھ کے حملے کرو، ضربے مارو، کیونکہ میں بولتا ہوا قرآن ہوں، میں قرآن ناطق کہہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں مارو. کوئی عام انسان اگر کہہ دیتا کہ مصحف پہ جا کے ضربے مارو تو کافر ہو جاتا. قرآن ناطق کو حق ہے کہنے کا، کیونکہ دین کو بچانا ہے مکاریوں سے. سمجھ میں آیا کہ یہ قرآن ناطق ہے، یہ کلمہ وجودی ہے. یہ سجدہ جو کر رہے ہیں حقیقت میں سمجھ دو کہ یہ توحید کا سجدہ ہے. وہ اور ہے کہ جو اپنے سجدے کر کے اپنی گردنیں بچا جائیں، یہ اور ہے جو سجدے میں گردنیں کٹا کے توحید کو بچاتے ہیں، کلمے کو بچاتے ہیں، دین کو بچاتے ہیں، نام خدا کو بچاتے ہیں. عزیزو یہی سبب ہے کہ ہزار سجدے، کروڑوں سجدے کائنات میں ایک طرف ہے اور عصر عاشور سجدہ حسین ایک طرف. شیخ تھوڑے محراب حرم میں مرتقبین نے کہا، شیخ تھوڑے محراب حرم میں برسوں دوگانا پڑھتے رہے، ایک سجدہ اس دیکھ کرے گا ان سے ہو تو سلام کرے. یہ حسین چلتی ہوئی ریت کے اوپر سجدہ کر رہا ہے. شاعر اہل بیت خوش عقیدہ شاعر اہل سنت شاعر حضرت نذیر بنارسی مرحوم، اللہ ان کو مدح اہل بیت، تو بڑے حق پسند تھے، گو کے مسلک اہل سنت تھا. عجیب شعر کہہ دیا ہے. ظفر الملت تابع سراہ نے بھی داد دی ان کے شعر کی. بڑے بڑے علماء کہتے ہیں حسین کا سجدہ، کہتے ہیں تہے شمشیر سجدہ اور اتنا معتبر سجدہ. معرفت حسین، حسین کے عزاداروں، حسین کے سجدوں کی یادگار میں نمازیں پڑھنے والوں، اس طرح بولو یہ نماز اور سجدے تو تمہاری میراث ہے جو حسین سے ملی ہے. کسی کو حق ہی نہیں ہے نماز اور سجدہ کرنے کا جب تک کہ حسین کے سجدے کا قرض نہ ادا کرے. یہ مجلس وحی ہے، یہ ذکر ہے مسائل حسین، یہ حسین کے احسان کا قرض ادا کیا جا رہا ہے، تب سجدے میں مزہ، تب سجدہ قبول ہے. نذیر بنارسی کہتے ہیں کہ تہے شمشیر سجدہ اور اتنا معتبر سجدہ، پتہ ہو بے نیاز. اب بندگی کا اعتبار آئے نا، پتہ ہو بے نیاز. اللہ کو تو شکوہ رہتا ہے نا کہ کوئی میرا سجدہ خالص نہیں کرتا. شاعر کتنی جرأت سے کہہ رہا ہے کہ تہے شمشیر سجدہ اور اتنا معتبر سجدہ، بتاؤ بے نیاز. اب بندگی کا اعتبار آیا. اسی لیے شاعر انقلاب جوش ایک عجب الہامی بیت حسین اور انقلاب اپنے مصدق کو فرماتے ہیں کہ ہاں وہ حسین جس کا ابد آشنا سبات ہم یہ کہتا ہے گاہ گاہ حکیموں سے ایک بات، گویا درون پردے صدرنگ کائنات ایک کارساز ذہن ہے، ایک ذی شعور ذات سجدے سے سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف. ہاں وہ عصر عاشور، وہ حسین جب یکا و تنہا رہ گئے، نہ لشکر ہے نہ سپاہ ہے نہ کثرت الناس ہے، نہ قاسم ہے نہ علی اکبر ہے نہ عباس ہے. جب دل کے ٹکڑے کٹ کٹ کے زمین غم پہ گر چکے، حسین یہ جنازے نہیں اٹھا رہے، یہ اپنے دل کے کٹے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کے ایک جگہ پہ لے جا کے رکھ رہے ہیں. آزاد رہو. ایک ایسے مومن کی یہ مجلس ایصال ثواب انجمن عسکریہ انجمن تحفظ ازا سلطان پور، ماشاءاللہ اسی طرح سے قدردانی مومنین کی کرنا چاہیے، بلکہ زندگی میں مومنین جو واقعی وقار ہو شہر کا، صالحین متقین باعمل، زندگی میں قدر کیجئے، مرنے کے بعد بھی کریے مگر زندگی ہی میں قدر کیجئے. یہ ہمارے شمیم بھائی مرحوم ایک بھتیجے کا داغ لے کے گیا، یہ مومن جو بیٹے سے کم نہ تھا، چھوٹے بھائی نسیم صاحب، شاداب فاطمہ صاحبہ کا بیٹا اکلوتا، ان کے چھوٹے بھائی نسیم صاحب کا
میں نے دیکھا کہ باپ سے زیادہ بڑا باپ بے چین تھا اس کے جنازے کو. ایک اپنا بیٹا چھوٹے چھوٹے کو پھول چھوڑ کے گیا. یہ دیکھیے ایک بیٹا فرش اعظم پہ, ایک بیٹی ہے. کتنا دل زخمی لے کے یہ مومن, اور مومن کے لیے دنیا تو امتحان کا گھر ہے ہی, مگر صبر کیا, کامیابی کے ساتھ اس دنیا سے ایمان کے اوپر گزرے. میں کہوں گا ان کی روح سے کہ آپ کی تسکین کے لیے, روح کی تسکین کے لیے میں کہوں گا کہ ہاں آپ نے یقیناً بھتیجے اور بیٹے کا جنازہ اٹھاتے وقت جب حال ہوگا, مگر وہ حال تو نہیں تھے, وہ ماحول تو نہیں تھا جو میدان کربلا میں تھا. آئے وہ حسین, دو بیٹوں کا جنازہ اٹھایا, ایک بچے کا جنازہ, ایک جوان کا جنازہ. ارے جوان کا جنازہ اٹھا کے چلے مگر چل نہیں پا رہے تھے, 2 قدم مڑ کر رکھ دیا, بچوں کو بلایا میری مدد کرو. ایک وہ چھوٹا سا بچہ کہ جو حسین کے ہاتھوں پر تھا, سنو کہ وہ شیر خان, عجب جملہ ہے کہ لیجے پہ ہاتھ رکھ کے صاحبان اولاد سنو, ہر جنازہ حسین نے زمین سے اٹھایا, مگر یہ وہ اصغر کا جنازہ ہے جو باپ کے ہاتھ ہی پہ جنازے میں تبدیل ہو گیا. یعنی ابھی زندہ اور ابھی دیکھتے دیکھتے جنازے میں. عجب انسان کی قوت قلب کا امتحان, اور دونوں طرف سے ہر رخ سے امتحان. 2 بچوں کے جنازے, بھانجوں بھتیجوں کے جنازے, ایک بیٹا جو باپ کا جنازہ اٹھا نہ سکا, وہ سید سجاد. آزادارو, یہ سب جنازے اٹھا کے حسین میدان کربلا میں یکو تنہا ارے توحید کی بنیاد رکھنے جا رہا ہے. کوئی ناصر و مددگار نہیں, توحید کی بنیاد اکیلے بنیاد رکھے گا. آئے عرش زی سے فرش زمین پہ وہ ریگ کربلا کو گرم کرنا, وہ زخمی پیشانی کے ساتھ وہ حسین کا ابدی اور لازوال سجدہ, وہ اتنا طویل سجدہ کہ سر رکھا تو اپنی نیت اور اختیار اور ارادے سے, مگر سر اٹھایا نہیں اپنے اختیار سے, کیونکہ سر کاٹ کے اٹھایا گیا. ہاں آزاداروں کو کہنے دو, عمل کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے. حسین نے اپنی نیت سے سر رکھا مگر خود سے نہیں اٹھایا. یعنی اللہ کے نزدیک آج بھی سجدہ حسین جاری ہے, مگر کن حالات میں سجدہ کربلا لرز رہی ہے, زلزلہ آ رہا ہے, مگر حسین کا سر نہیں ہل رہا ہے. آواز مشیت آئی, اے میرے دین کی بقا کے ذمہ دار, تیرا جیسا سجدہ تو میرے کسی بندے نے نہ کیا ہے, میں سجدہ قبول نہ کروں گا جب تک میرے سجدے کا ذکر نہ ہو جائے. اور ان حالات میں کہ قلب حسین مطمئن ہے, سجدے میں بس دعا نہیں بلکہ دعا دے رہے ہیں, بسم اللہ و باللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ. پھر کہتے ہیں, دیکھیں شیعہ آزادارو, یہ جملہ امام کا, اے حسین کے آزادارو, فرماتے ہیں سجدے میں ان حالات میں الہی قد وفیت بعہدی اوفی بعہدی, پانے والے میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا, اب تو اپنا وعدہ بھی پورا کر دے. ارے میرے نانا کی امت کی مغفرت کر دے. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ